اپنے راستے کی موت نصیب فرما، مدینے پاک کی موت نصیب فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار کر دے مولا۔ اے اللہ ہم اچھے نہیں ہے تو ہم کو اچھا بنا دے، اے اللہ ہم اچھے نہیں ہے تو ہم کو اچھا بنا دے مولا۔ تو ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری ضروریات کا تکفل فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما مولا، قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ اے اللہ اولاد کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ جو بے اولاد انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں بن بیائی جوڑے بیٹھے ہیں ان کے جوڑ کے مناسب رشتے انہیں مرحمت فرما۔ اے اللہ امت کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ہر پروپیگنڈے کو، ہر سازش کو، ہر اسکیم کو ناکام بنانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ باطل عزائم کو ملیح میٹ فرما، اے اللہ باطل کی ہوائیں اکھیڑ دے مولا۔ اے اللہ ظالم کو ظلم سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور ظالم اگر توبہ کے لائق نہ ہو اے اللہ اس زمین سے پاک کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی غیبی تائی شامل حال فرما۔ اے اللہ امت کی جان مال عزت آبرو ایمان اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہونے والے اس اڑیسہ کے اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں نکلنے والوں کو قبول فرما، اس میں جان مال لگانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع میں جن ہمارے ساتھیوں نے، جن ہمارے بھائیوں نے اے اللہ جس لائن سے ہمارا تعاون کیا ہے مولا تو ان کا دین بنا، ان کی دنیا بنا، ان کی آخرت بنا، ان کی عاقبت بنا، ان کے نجات کے فیصلے فرما۔ ان کی نسلوں کو دین کا داعی شہدائی بنا، ان کی نسلوں سے اپنے دین کا کام لے لینے کے فیصلے فرما۔ ان کی جان مال میں برکتوں کے دانے کھول دے۔ اے اللہ ہر فرد امت کو دین کی محنت پر مشتمل فرما۔ اے اللہ ایک ایک فرد امت سے اپنے دین کا کام لے لینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری کسی غفلت اور سستی اور کوتاہی اور بے فکری اور بے دلی کی بنا پر تو ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ آخر سانس تک اخلاص اور استخلاص کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنے کو محتاج سمجھ کر اے اللہ دعوت کی اس عظیم مبارک محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کام کی بصیرت عطا فرما، کام کا شعور عطا فرما، کام کا فہم عطا فرما، کام کی فراست عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص اور استخلاص کے ساتھ اپنے کو محتاج سمجھ کر کام میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مقدس متبرک و مبارک کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما، تمام دینی تحریکوں کے چلانے والوں میں اخلاص و للہیت پیدا فرما۔ اے اللہ دعوت کے عظیم کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کام کے مراکز کی حفاظت فرما، کام کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کرنے والے بے انتہا کمزور ہے مولا، آپ کی مدد کے بغیر اتنا بڑا کام ہم نہیں کر سکتے۔ اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر نصرت فرما۔ اے اللہ جتنا آج تک ہوا ہے آپ ہی کے کرنے سے ہوا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور آئندہ جتنا بھی ہوگا آپ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اے اللہ اپنے فضل کو بڑھا دے، اپنے رحم کو بڑھا دے، اپنے کرم کو بڑھا دے۔ اے اللہ مسجد وار جماعت کو ہر جگہ بنا دے، اور مسجد وار جماعت کے کام کو لے کر چلنے والا فعال اور مخلص عملہ مرحمت فرما۔ 24 گھنٹے ہماری مسجدوں کو آباد فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو تو آباد فرما۔ اے اللہ دینی فضا کو عام فرما۔ اے اللہ قلوب کو متوجہ فرما، قلوب کو منشرح فرما۔ اے اللہ امت کے دنوں میں حق قبولیت کی استعداد و صلاحیت پیدا فرما۔ اے اللہ عفو کا عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یسر کا سہولت کا معاملہ فرما۔
اے اللہ دستگیری فرما، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ نصرت فرما۔ اے اللہ جتنے تیرے بندے بیمار چل رہے ہیں مولا، بہت سے تیرے بندوں نے ہم سے اے اللہ دعاؤں کی درخواستیں کی ہے، کوئی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے تو کوئی بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، اے اللہ کسی کو جنات نے چھیڑا ہے، کسی کو جنون نے چھیڑا ہے، اے اللہ جو جس طرح ان سے پریشان آنے مولا تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے تیرے بندے بیمار چل رہے مولا ان تمام کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرما، اے اللہ ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرما، ان کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، انہیں قوت عطا فرما، انہیں طاقت عطا فرما، ان کا سایہ تاج سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، ان کے حق میں جنت الفردوس کے فیصلے مقدر فرما۔ اے اللہ جن کے والدین حیات مولا ان کے اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس امت کا اجرا ہوا نصیبہ سنوارنے کے فیصلے فرما، اس امت کے پھولنے اور پنپنے کی مولا تو غیر سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ تو ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، انہیں قوت عطا فرما، انہیں طاقت عطا فرما، ان کا سایہ تاج سروں پر قائم و دائم فرما۔ جو اکابرین دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، اور جو حیات ان کے عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ نظام الدین کی چار دیواری کی تو ہر شر سے حفاظت فرما، اے اللہ تو چار دیواری کے ہر شر سے حفاظت فرما، بہترین قسم کا عملہ اس چار دیواری میں لا کر ڈالنے کے فیصلے فرما، اے اللہ اس چار دیواری کے فیض سے پوری امت کو مستفیض فرما، اے اللہ اس چار دیواری کے فیض سے پوری امت کو مستفیض فرما، اے اللہ اس چار دیواری کے فیض سے پوری امت کو مستفیض فرما، اے اللہ عفو کا عافیت کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، مغفرت اور معافی کا معاملہ فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی عظمت اور وقار کو بڑھانے کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر بے حساب رحمتوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ اپنے دربار کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی ہر ایمان والے کو بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا، اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا، اے اللہ کتنے ایسے یہاں بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں گھنٹوں سے جن کی ہڈیاں جل چکی ہے مولا، جن کی بینائی کمزور ہو چکی ہے اور وہ زمین پہ ٹھیک طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتے، آج تیرے ڈر نے، آج تیرے دھیان نے، آج تیرے خوف نے اے اللہ امید پر تیرے سامنے ان کو جمع کیا ہے اور یہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے دیا کا سوال کر رہے ہیں مولا، تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو بوڑھوں سے حیا فرماتا ہے اور بوڑھوں کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے تجھے حیا آتی ہے، اے اللہ روٹے ہوئے بوڑھے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا، اے اللہ اس مجمع میں وہ جوان بھی ہیں جن کی عبادت پر تو فرشتوں کے سامنے رشک فرماتا ہے اور آج وہ جوان بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے دیا کا سوال کر رہے ہیں مولا، تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان اٹھے ہوئے جوان ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا، اے اللہ اس مجمع میں وہ معصوم بچے بھی ہیں جن کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں اور وہ معصوم آج تیرے دربار میں اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں، تجھ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں مولا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان اٹھے ہوئے معصوم ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا، اے اللہ یہ سینکڑوں ہزاروں کا مجمع اگر کسی سخی کے دروازے پر چلا جاتا اور اس سے 2 پیسے کی بھیک مانگتا وہ سخی کبھی ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ اے اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، اے اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، اے اللہ آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں، دنیا والے مانگنے سے ناراض ہو جاتے مولا اور آپ کو داتا ہے اگر آپ سے کوئی نہ مانگے تو آپ ناراض ہوتے،
اے اللہ اس مجمع میں کس تیرے بندے کی کیا حاجت ہے, کیا ضرورت ہے, تو خوب جانتا ہے مولا. اے اللہ اپنے غیبی خزانے سے اپنے ایک ایک بندے کی جائز حاجت کو, جائز ضرورت کو پورا فرما. اے اللہ تو کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ تو کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ تو کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. مولا اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے, اپنے سامنے ماتھا رگڑنے والا بنا دے, اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا دے, اور ہماری ساری ضرورتوں کو مولا تو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما. اے اللہ اس مجمع میں کس کی حاجت کیا ہے, ضرورت کیا ہے, تو خوب جانتا ہے. اپنے ایک ایک بندے کی جائز حاجت کو, جائز ضرورت کو پورا فرما. جو جماعتیں تیرے راستے میں نکلی ہیں, نکل رہی ہیں, نکلنے والی ہے, اللہ تو ان سب کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ ان کو اپنے مقام پر دائی بنا کر لوٹانے کے فیصلے فرما. اے اللہ ان کی غیر موجودگی میں تو ان کے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ان کے کاروبار کی حفاظت فرما, ان کے بال بچوں کی حفاظت فرما, ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے ڈر اور خوف نے ان کو اپنا گھر چھوڑنے پر, اپنی بیوی بچے چھوڑنے پر مجبور کیا ہے, اور تیرا ضابطہ ہے جو تجھ سے ڈرتا ہے, جو تجھ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, تو اس کو معاف کر دیتا ہے, تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اے اللہ مغفرت کے عمومی ہواؤں چلانے کے فیصلے فرما, ہدایت کو بھی ہواؤں چلانے کے فیصلے فرما. مولا ان کا نکلنا بے انتہا قبول فرما, آسان فرما, مدد فرما. ملکوں میں عالم میں ہونے والے تمام چھوٹے بڑے اسفار کو, اجتماعات کو, جوڑوں کو, مشوروں کو بے انتہا قبول فرما. صفات قبولیت سے آراستہ فرما, ہر خیر سے نوازنے کے فیصلے فرما, ہر لائن کے شرور سے حفاظت فرما, اور خصوصیت کے ساتھ اس اڑیسہ کے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما. اس کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ فرما. اے اللہ خصوصیت کے ساتھ اڑیسہ کے بچے کو تو ہدایت نصیب فرما, اور اس کو ذریعہ سبب بنا کر سارے عالم کے انسانوں کے ہدایت کے دینے کے فیصلے فرما. اے اللہ سارے عالم کے انسانوں کے ہدایت کے دینے کے فیصلے فرما. ضلالت اور گمراہی کے دروازوں کو بند کر دے مولا, تباہی اور بربادی کے دروازے کے بند کر دے مولا. امت لٹ رہی ہے, امت تباہ ہو رہی ہے, امت برباد ہو رہی ہے مولا, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اے اللہ اس سب کی وجہ اس کے دین کو چھوڑا, دین کی محنت کو چھوڑا. اے اللہ تیرا دین تو قیامت تک کے لیے ہے, اور تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ اس دین کو ہر کچے پکے مکان میں تو داخل کر کے چھوڑے گا. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہدایت کے ہواؤں کے چلانے کے فیصلے فرما, امت کو رجوع نصیب فرما, امت کے ساتھ دستگیر اور شفقت کا معاملہ کرنا. اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا. اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے مولا. جو جس لائن سے مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے اس کو اس کے مصیبت سے نجات دینے کے فیصلے فرما. اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے, اپنے ایک ایک بندے کی جائز حاجت کو, جائز ضرورت کو پورا فرما. اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے جتنی خیر کی لائف کی دعائیں مانگی ہے مولا, ان تمام دعاؤں میں پوری امت کا حصہ شامل فرما. اور تیرے نبی علیہ السلام نے جن شرور اور فتنے اور فسادات سے پناہ مانگی ہے, اے اللہ ان تمام شرور اور فتنوں اور فسادات سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے سفر کو ہماری نجات کا ذریعہ فرما, ہماری مغفرت کا ذریعہ فرما, ہماری ہدایت کا ذریعہ فرما. اس سفر میں ہم نے جو بوصوری اور غفلت اور سستی اور کوتاہی مولا تو اپنے دریا رحمت سے معاف فرما, اور موت تک دعوت کی سازی مبارک محنت میں ہم سب کو, پوری امت کو لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا مولا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے نبی علیہ السلام کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد ما وعده صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته وآل بيته اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ ایسے مجمع بیٹھے رہے. یہ جانے والوں سے درخواست ہے نمبر بلائیں گے, ایک طرف سلام دوسرے سال کے علماء کرام کی جماعت میں مولانا جلال صاحب, مولانا سلامت اللہ صاحب, مولانا تمام الدین صاحب, مفتی مظاہر صاحب, مولانا سفیان صاحب, جماعت نمبر 1 ضلع کیندراپاڑا کی جماعت آتے رہے پرچل. حافظ صلاح الدین صاحب, منظور بھائی, زبیر بھائی, رونق بھائی, حافظ صاحب, وسیم بھائی, جہان بھائی, عبد الوحید بھائی.
जमात नंबर 2 हल्दी की 4 माह की जमात अब्दुल हसीब भाई, हाजी अकबर भाई, इदरीस भाई, शफीउल्लाह भाई, बहाउद्दीन भाई, मौलाना बदरुद्दीन साहब, नबीर रहमान, उमर भाई, तबरेज भाई मुलाकात करते जाए, फिर पर्चा लेते जाए साथ में। जिला बादशर की जमात हल्का उर्मारा, सुफियान भाई जिम्मेदार, जहांगीर भाई, जैनुल आबिदीन भाई, अब्दुल गफ्फार भाई, साहिल भाई, मुबारक भाई, सुहेल भाई, जलीलुल्लाह भाई, मोहसिन भाई, हाफिज साहिल, इम्तियाज भाई, शबीर भाई। जमात नंबर 5 खुलना जिला की सरफराज भाई, नाजिर अली भाई, मुख्तार भाई, उमर भाई, इमरान भाई, महबूब भाई, तबरेज भाई, सैयद भाई, मेहरबान भाई, इमरान भाई। जमात नंबर 6 मुश्ताक भाई जिम्मेदार, साहिब भाई, शहनवाज भाई, साहिब भाई, हबीब भाई, शाहनवाज भाई, शहजाद भाई, आसाद भाई, मुस्लिम भाई, काशिफ भाई, इमरान भाई, महबूब भाई, फरदीन भाई, अवैध भाई, साजिद भाई। जमात नंबर 6 जिला नयागढ़ कबीर रहमान भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, शकील भाई, चौधरी भाई, फखरुद्दीन भाई, अब्दुल वदूद भाई, अरमान भाई, शेख सलीम साहब, सलीम भाई, मोहम्मद तारिक साहब, वसीम भाई, अब्दुल्ला भाई, सखावत भाई, सारा पहचान। राउरकेला की 3 जिले की जमात, राउरकेला की 3 जिले की जमात, जाहिद भाई, मुदम्मिल भाई, नजीब भाई, अकबर भाई, फैज भाई, आलिम भाई, मौसाद भाई, अब्दुल भाई, दानिश भाई, आफाक भाई। जमात नंबर 8 जिला जाजपुर, इकबाल भाई जिम्मेदार, कयाम भाई, नमुद्दीन भाई, फारूक भाई, जहीर अख्तर, हबीबुल बशर, करीम आलम, शेर भाई, मुन्ना भाई। जमात नंबर 9 जिला जाजपुर, मास्टर शकील साहब, मास्टर शकील साहब, नसीब भाई, अजूब भाई, खालिद भाई, नसीब भाई, मोहसिन भाई, अबू वाहिद भाई, मुनव्वर अली, अब्दुल गफूर भाई, महमूद अली। जमात नंबर 15 हाजी सलीम साहब जिम्मेदार, जमात नंबर 15 हल्दी की जमात, रात को लगा देना, सुबह को धोना, 3 दिन लगा देना, इंशाल्लाह नामो निशान खत्म कर देना। सुबह की 3 है जादू की दवा, जादू की दवा, कितना भी पुराना जादू है, कितना भी पुरानी जादू है, कितना भी पुरानी खिचड़ी है, कितना भी पुरानी एनर्जी है, मुझे पुरानी जिन लोगों ने हल बना लिया, खून निकाल लिया, जख्म बना लिया, चक्री मच लिया, हजारों रुपए की दवा खानी है, पेट का मेडिकल स्टोर बना लिया, सारी जाने का नाम नहीं ले रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है, एलर्जी नहीं जा रही है, दांत नहीं जा रहा, दांत नहीं जा रहा, बिजली नहीं जा रही, कुचाट नहीं जा रहा, कितना भी पुराना जादू है, कितने भी पुराने जादू है, सोर बड़ी 3 अल्लाह वाली है, जिस सोर बड़ी 3 गर्दिश करने की बर्दाश्त है, जिस सोर बड़ी 3 गर्दी जादू की दवा, जादू की दवा, बिजली की दवा।